ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق صدق اللہ العظیم میں کچھ عیدت چن کولو کسے تینو بھی عید کرائیے اس آنکھیں یا میری زندگی دی ایک رات ہو جئی آئیے کدے ملک عرب دی دھرتی تے کدے ملک عرب دی دھرتی تے کسے سوہنے انگلی وکھائیے اس انگلی دے رات اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائیے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے، درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر اعظم امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم سید اعظم دونوں جہانوں کے سردار پیر طریقت رہبر شریعت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ جس رب نے ہمیں خطبہ جمعہ کے لیے پہل حاضری نصیب فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات ذی وقار بزرگ دوستو عزیزو، احترام کے لائق میری ماں اور بہنوں، آج جس موضوع سخن پر میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، رفعت کیا ہے، بلندی کیا ہے؟ میرے نبی کا مقام اعلیٰ، شان اعلیٰ، میرے نبی کا مقام اعلیٰ، شان اعلیٰ، رفعت اعلیٰ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر پیدا ہوئے وہ جگہ بھی اعلیٰ۔ میرے حضور جس سال پیدا ہوئے وہ سال بھی تمام سالوں سے اعلیٰ۔ میرے حضور جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ مہینہ بھی تمام مہینوں سے اعلیٰ۔ میرے حضور جس ہفتے میں پیدا ہوئے وہ ہفتہ بھی تمام ہفتوں سے اعلیٰ۔ میرے حضور جس دن کو پیدا ہوئے وہ دن بھی تمام دنوں سے اعلیٰ۔ میرے حضور جس گھڑی میں پیدا ہوئے وہ گھڑی بھی تمام گھڑیوں سے اعلیٰ۔ میرے حضور پر جو فرشتہ وحی لے کر کے آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ۔ میرے حضور جس جگہ پہ تشریف فرما ہوئے، جس جگہ پر قدم رکھے وہ جگہ بھی اعلیٰ۔ بھیجنے والا رب سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے۔ میرے حضور جب پیدا ہوئے، تھوڑی سی توجہ کیجئے، تو ماں جی حضرت آمنہ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے تو ماں جی کیا فرماتی ہیں کہ اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ دادا عبدالمطلب باہر سے آتے ہیں، آ کر کے دیکھتے ہیں بچے کو، وہ بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس بچے جیسا میں نے بچہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ جو مرحوم ہے اس کے گھر میں اللہ نے بچہ دیا ہے۔ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جب وہ میرے حضور کا چہرہ مکھڑا دیکھتے ہیں تو اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس بچے جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ مکے والے لوگ میرے حضور کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے حضور کو دیکھ کے برملا کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے لیکن اس بچے جیسا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ادھر سے جبریل آتے ہیں، جبریل کہتے ہیں حضور میں ہر نبی کے پاس گیا، ہر نبی کے پاس وحی لے کر کے گیا، ہر نبی کا دیدار کیا، لیکن رب اکبر کی قسم ہے آپ جیسا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ادھر سے فرشتے کہتے ہیں، اسرائیل کہتا ہے میں ہر نبی کے پاس گیا، ہر نبی کی روح کو قبض کیا، لیکن آپ جیسا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ میکائیل کہتے ہیں، اسرافیل کہتے ہیں، زمین والے کہتے ہیں، عرب والے کہتے ہیں، عجم والے کہتے ہیں، دنیا والے کہتے ہیں آقا ہم نے آپ جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔
تو میرے حضور پہلے آسمان پہ معراج پہ جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں میرے آقا میرے بیٹے میں نے کبھی آپ جیسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑی دنیا کو دیکھا ہے لیکن آپ جیسا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی کہتے ہیں میرے آقا ہم نے آپ جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میرے آقا میرے حسن کے چرچے قرآن میں، میرے حسن کے چرچے آسمان میں، میرے حسن کے چرچے زمین میں، لیکن رب اکبر کی قسم ہے آپ جیسا حسین میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے آقا میں نے آپ جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ رب سے آواز آتی ہے، عرش سے آواز آتی ہے، میرا رب سب کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے اے عرش والو، اے فرش والو، ملائکہ، آسمان والو، زمین والو، سارے سن لو، تم کیسے دیکھتے میں نے اس جیسا کبھی بنایا ہی نہیں ہے۔ کون میرے حضور؟ میرے حضور کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے؟ اگر شروع کر دی جائے تو وقت بہت مختصر ہے، میں اپنے اصل موضوع کی طرف جاتا ہوں۔ میرے نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ میرے حضور کی آمد کے دو مقاصد اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ ایک مقصد قرآن مجید میں میرے رب نے خود بیان فرما دیا، اور دوسرا مقصد میرے حضور نے اپنی زبان اطہر سے خود بیان فرما دیا۔ وہ مقاصد کون سے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے، الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے، فرمایا سونے محبوب اعلان فرما دیجئے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ میں اکیلا بول رہا ہوں مائک کے بغیر، ذرا آپ بھی میرا ساتھ دیجئے تاکہ ادھر سے بھی آواز آئے ادھر سے بھی آواز آئے تو پھر پتہ چلے گا کس کی آواز زیادہ ہے۔ ذرا توجہ کیجئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میرے حضور کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ میرے حضور کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت والوں کو فرما دیجئے میری آمد کا مقصد کیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا، کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ بالہدی ودین الحق، ہدایت کے لیے بھیجا، ہدایت دے کر کے بھیجا تاکہ لوگوں کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دے۔ کون؟ میرے حضور۔ فرمایا اس لیے بھیجا، آمد کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کر کے آئے۔ کیسے؟ میرے حضور خود فرماتے ہیں، فرمایا میری قوم والو، میری امت والو، تم لوگ مجھ سے چھوڑ کے جہنم میں جانے کی کوشش کرتے ہو، میں محمد تمہیں پکڑ کے جنت میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حضور کا مقصد کیا ہے؟ بالہدی، لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو دین کی طرف لانا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، نہ میں غالب ہوں، نہ آپ لوگ غالب ہیں، نہ امریکہ والے غالب، نہ یہود و نصارہ غالب، نہ اندر والے غالب، کوئی بھی غالب نہیں ہے۔ غالب کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول غالب ہے۔ غالب کون ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
غالب کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول غالب ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ کون؟ میرے حضور۔ میرے حضور کی آمد کا ایک مقصد لوگوں کو برے راستے سے ہٹانا، لوگوں کو ہدایت میں لانا، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لانا، لوگوں کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرنا۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ میرے حضور خود فرماتے ہیں، فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ لوگوں میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد اللہ نے خود بیان فرما دیا، دوسرا مقصد فرمایا ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق، فرمایا میں اس لیے اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ اچھے اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں، تاکہ اخلاق جو ہے اچھا اخلاق لوگوں کو بتاؤں کہ اخلاق حسنہ کیا ہوتا ہے۔ اخلاق دیکھنا ہے تو میرے حضور کا دیکھیے۔ ایک آدمی آتا ہے، صحابی آتا ہے، ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتا ہے، ماں جی میرے حضور کا اخلاق کیا ہے؟ میرے حضور کا اخلاق کیا ہے؟ تو میری ماں فرماتی ہیں، او پروانے پوچھنے والے، سوال کرنے والے، کیا تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ کہتا جی میں نے رب کا قرآن تو پڑھا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے حضور کا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے۔ میرے حضور کا اخلاق کیا ہے کہ لوگوں کو جو اپنی جان کے دشمن، ہمسایوں کے دشمن، رشتہ داروں کے دشمن، بلکہ ایک دفعہ لڑائی شروع ہوتی تو 100 سال تک لڑتے رہتے، ایسے ظالم لوگ، لیکن میرے حضور کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ جو دیکھ لیتا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا۔ میرے حضور کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے؟ میرے حضور جب مدینہ میں تشریف لے کر کے گئے تو جا کر کے کوئی کھمبے لگوانے شروع نہیں کر دیے، کہ روڈ سڑکیں بنوانی شروع نہیں کر دی، لیکن کیا کیا؟ میرے حضور نے وہاں جا کے ابو بکر کو بنایا ہے، میرے حضور نے عمر کو تیار کیا ہے، عثمان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تیار کیا ہے۔ کون؟ میرے نبی کی شان کیا ہے کہ اس اخلاق کی وجہ سے میرے حضور نے فتح مکہ کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیا، اخلاق کی وجہ سے۔ تو میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ 2 مقاصد میرے حضور کے اس دنیا میں آنے کے، ایک مقصد اللہ نے خود بیان فرما دیا، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ میرے نبی نے خود بیان فرما دیا۔ آئیے اب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے حضور کا خوشی کیسے منانی چاہیے؟ میں کہتا ہوں اپنے حضور کو، آقا آپ اس دنیا میں تشریف لائے، میں بہت خوش ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ آقا آپ دنیا میں تشریف لائے، ہم بہت خوش ہیں۔ وہابی کہتا ہے میرے آقا آپ دنیا میں تشریف لائے، ہم بہت خوش ہیں۔ بریلوی کہتا ہے میرے آقا آپ تشریف لائے، ہم بہت خوش ہیں۔ دیوبندی کہتے ہیں میرے آقا آپ تشریف لائے، ہم بہت خوش ہیں۔ دنیا والے مل کے کہتے ہیں، تمام مسلمان مومن کہتے ہیں میرے آقا آپ اس دنیا میں تشریف لائے، ہم بہت خوش ہیں۔ لیکن میرے آقا پوچھتے ہیں، میرے دیوانے، میرے پوچھنے والے، اے میرے امتی وہابی دیوبندی بریلوی سارے سن لو، آپ تو میری آمد پہ بہت خوش ہو، ذرا یہ بتاؤ میں بھی خوش ہوں یا نہیں خوش ہوں؟ آپ خوش ہو جاؤ جنت نہیں ملے گی، مجھے خوش کرو پھر جنت ملے گی۔ جنت کیسے ملے گی؟ جب میرے حضور کو خوش کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آپ خود خوش ہو جاتے ہو، مزہ تب آئے گا، جنت تب ملے گی، اللہ راضی تب ہوگا جب تم مجھے محمد کو خوش کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے آقا سے پوچھتا ہوں، آقا جی آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے خوش کرو جس طرح ابوبکر صدیق نے خوش کیا ہے، مجھے ایسے خوش کرو جس طرح عمر فاروق نے خوش کیا ہے، مجھے ایسے خوش کرو جس طرح عثمان ذوالنورین نے خوش کیا ہے، مجھے ایسے خوش کرو جس طرح علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے خوش کیا ہے، مجھے ایسے خوش کرو جس طرح طلحہ زبیر سعد سعید حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خوش
خوش کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے حضور کو کیسے خوش کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مجلس میں میرے حضور تشریف فرمائے، میرے حضور فرماتے ہیں لوگوں کو مخاطب کر کے من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے امتیوں، میرے صحابہ کی جماعت، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میرے آقا جی میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ پھر میرے حضور پوچھتے ہیں فمن تبع منکم الجنازہ، آج تم میں سے جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ پھر میرے حضور پوچھتے ہیں فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے مسکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر پوچھا جاتا ہے فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے ایک مریض کی جو اس کی عیادت کی ہے۔ چاروں سوالوں کے جواب ملتے ہیں۔ میرے ابو بکر کیا فرماتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر نے آج روزہ رکھا ہے، آج جنازہ بھی پڑھا ہے، آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے اور ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ میرے حضور کو کیسے خوش کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیسے خوش کیا یہ دیکھو کیسے خوش کیا۔ میرے حضور کے چاروں سوالوں کے جواب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیتے ہیں، چاروں سوالوں کے جواب۔ تو میرے حضور کیا فرماتے ہیں مَجْتَمَعْنَا فِي امْرٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، فرمائے چاروں چیزیں کسی انسان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی مگر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے ابو بکر نے حضور کو خوش کیا تو کیسے خوش کیا ہے؟ اس کے بعد دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کو کیسے خوش کرتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، وضو کیا، حضور نے فرمایا نماز پڑھیں گے چھپ کے نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی چھپ کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اب عمر کے کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ عمر کے کلمہ پڑھنے کا پھر مقصد کیا ہوا؟ اگر آج بھی چھپ کے نماز پڑھنی ہے، وہ عمر جس نے کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی آج ہمیں سبق دے دیا۔ سن لو امت والو، امت محمدیہ والو، اگر تم میرے حضور کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہوگی، لیکن افسوس آج ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل پڑے، آج ہم بھی کافروں کے نقش قدم پہ چل پڑے، جو کافروں نے کہہ دیا ہم ان کے پیچھے چل پڑے۔ حالانکہ خوش کیسے کرنا تھا؟ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے، ان کے روب ڈال کر کے، لیکن آج ہم کافروں سے ڈر گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے حضور کو کیسے خوش کیا ہے؟ غزوہ تبوک کے لیے میرے حضور فرماتے ہیں کہ مال کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ میری طرف سے لدایا، پورا مال اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر سوال کیا، پھر میرے عثمان اٹھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ عثمان کی طرف سے اور وقف ہے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جنگ کے لیے مال جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں میرے آقا 100 اونٹ اور عثمان کی طرف سے لکھ لیجئے۔ وہ عثمان اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، 1000 دینار لے کر کے میرے حضور کی جولی میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے حضور جولی میں کبھی دائیں کرتے ہیں کبھی بائیں کرتے ہیں۔ دیکھیے عثمان نے میرے حضور کو کیسے خوش کیا ہے۔ فرمایا عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو پھر بھی جنتی ہے۔ کیسے خوش کیا ہے میرے حضور کو؟ ان لوگوں نے میرے حضور کو خوش کیا ہے۔ آج ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ میرے حضور کیسے خوش ہوں گے۔ ہم خوش ہیں آمد مصطفیٰ پر، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جسے میرے محبوب کی آمد کی خوشی نہ ہو۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس انسان کو میرے حضور کی آمد کی خوشی نہیں ہے وہ مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے، انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ میرے حضور کی آمد کی خوشی ہر انسان کو ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کو کیسے خوش کیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اس کے راوی کچھ ضعیف ہے، لیکن بیان کر دیتا ہوں ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ میرے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے کھانا کھانے کے لیے، باہر سے مسکین آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ کہا جاتا ہے مسکین ہوں، بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ تو
تو میرے علی اپنا کھانا اٹھاتے اسے دے دیتے. اس کے بعد پھر آتا ہے, پوچھا جاتا ہے کون ہے, کہنے لگا یتیم ہوں. میرے علی اپنا کھانا اٹھا کے اسے دے دیتے. تیسرا دن ہوتا ہے, کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے, ایک اور آنے والا آتا ہے, پوچھا جاتا ہے کون ہے, کہتا جی میں قیدی ہوں, مجھے بھوک لگی ہے, کھانے کی ضرورت ہے. تو میرے علی نے اپنی طرف نہیں دیکھا, کھانا اٹھایا اسے دے دیا. تو جب میرے محبوب آسمان سے رب کا قرآن آیا, میرے حضور مسکرا رہے اور فرما رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے محبوب کو خوش کیا ہے, آپ بھوکے ہیں, مسکینوں یتیموں کو اور قیدی کو کھانا کھلا دیا ہے. میرے حضور کو کیسے خوش کیا جاتا ہے؟ آپ خوش ہونے سے جنت نہیں ملے گی, تب جنت ملے گی جب میرے محبوب خوش ہوں گے. آج میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, سب کو خوشی ہے, کوئی لائٹیں لگا کے خوشی کرتا ہے, کوئی بغیر لائٹوں کے خوشی کرتا ہے, کوئی روزہ رکھ کے خوشی کرتا ہے, کوئی عبادت کر کے خوشی کرتا ہے. افسوس ہے, میں آپ کو دل سے بات کہنا چاہتا ہوں, اگر کوئی لائٹیں نہ لگائے, یہ نہ کہو کہ یہ گستاخ رسول ہے, شاید اس کے دل میں تم سے زیادہ محبت ہو, شاید اس کے بعد پیسے نہ ہو لائٹیں لگانے کے لیے, بچے سے مجبور کر رہے ہو, ابا جی ہم نے لائٹیں لگانی ہے, تو ابا کہے بیٹا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو باہر والے کہیں جی یہ غصہ کے اس نے لائٹیں کیوں نہیں لگائی. میرے بھائیوں, کوئی لائٹیں لگا کے خوشی منا رہا ہے, کوئی بغیر لائٹوں کی خوشی منا رہا ہے, کوئی جھنڈا لگا کے خوشی منا رہا ہے, سب کا اپنا طریقہ ہے. پتہ نہیں کس کے طریقے کو اللہ نے قبول کر کے جنت کا داخلہ دے دینا ہے. ہمارے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے, ہمارے اندر یہ اختیار نہیں ہے ہم کسی کو جنت کا مالک بنا دے, کسی کو جہنم کا مالک بنا دے. جنت اور جہنم کا مالک میرا خدا ہے, جسے چاہے جنت میں داخلہ دے دے, جسے چاہے جہنم میں ڈال دے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پوچھ لیجئے, خوشی ہم سب, کوئی ایسا انسان ہے نہیں جسے خوشی نہ ہو, ہر انسان کو خوشی ہے. یہ نہ سمجھو کہ فلاں کو خوشی نہیں ہے, فلاں کو خوشی نہیں ہے. ہاں, خوشی کرنے کا طریقہ اپنا اپنا ہے, ہر انسان کا اپنا طریقہ خوشی کرنے کا ہے. کسی کے اوپر الزام مت لگایا کرے, چاہے وہ وہابی ہے, چاہے رب اکبر کی قسم ہے, جنت اس وقت تک نہیں مل سکتی جتنی دیر تک اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے محبوب سے ہم محبت نہیں کریں گے. یہ ہر انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے, ہر انسان کے اندر یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اتنی دیر تک جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا جتنی دیر تک میرے محبوب جا کے جنت کا دروازہ نہیں کھلوائیں گے. ہم سب کا عقیدہ ہے. لیکن دیکھ لیجئے آج خوشی منانے کا طریقہ ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اپنی گھر والیوں کو, اپنی بہنوں کو, ماں بیٹیوں کو کبھی بازاروں میں اس رات کبھی نہ لے جایا کریں. کیوں؟ میرے حضور نے منع فرما دی. یغضوا من ابصارہم, مردوں کو حکم فرما دیا اپنی نظریں نیچے رکھیں, عورتوں کو حکم فرما دیا پردہ کر کے رکھیں. میں کہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس رات کتنی بے حیائی ہوتی ہے, اس رات کیا کچھ ہوتا ہے. خوشی منانی ہے, ہر انسان نے منانی ہے. جو خوشی نہیں مناتا وہ اسے مسلمان نہیں سمجھتا. خوشی مناؤ, لیکن جس طرح میرے حضور نے فرمایا ہے. یہ نہ ہو ہم خوشی مناتے مناتے اپنے نبی کو ناراض کر لیں, خوشی مناتے مناتے اللہ کو ناراض کر بیٹھیں, خوشی مناتے مناتے جنت کی بجائے ہم جہنم کی طرف چلے جائیں. ان چیزوں سے بھی خوشی کا بھی حکم ہے, لیکن ان چیزوں سے منع بھی فرما دیا کہ بے حیائی نہ ہو, ناچ گانا نہ ہو, ڈرامے نہ ہو. خوشی کیسے منانی ہے؟ گھر میں بیٹھو, بیوی بچوں کے ساتھ بٹھاؤ, تلاوت کرو, نعت پڑھو, میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں کرو, اچھی اچھی باتیں کرو, کھانا پکاؤ, بچوں کو کھلاؤ, سب کو کھلاؤ, ہمساؤں کو کھلاؤ. یہ خوشی ہے. خود بھی روزہ رکھو, نمازیں پڑھو. میں دیکھ لیتا ہوں, میں کہتا ہوں, میں خود کہتا ہوں میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں, آپ بھی کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں. آج مسجد میں بیٹھ کے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کون عاشق رسول ہے. سارے حضرات اللہ سے وعدہ کریں آج کے بعد اپنی انشاءاللہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھیں گے. دیکھ لیتے ہیں کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے میرے حضور نے فرمایا منافق ہے, اور جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آتا میرے نبی کے صحابہ سمجھتے یہ آدمی منافق ہے. منافق کی نشانی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا. آج دیکھتے ہیں منافق کون ہے, عاشق رسول کون ہے, نبی سے محبت کرنے والا کون ہے جو نماز پڑھنے آئے گا. آج دیکھ لیتے ہیں عصر کی نماز کے بعد, مغرب وقت, عشاء وقت, صبح فجر کے وقت اس کالونی میں کتنے لوگ ہیں, مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں. اصل میں پتہ لگا لیتے ہیں, فجر کے وقت دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے لوگ عاشق رسول ہیں, کتنے منافق ہیں, کتنے اپنے اوپر سے محبت کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم محبت کرنے والے. وہ عاشق رسول نہیں ہے, عاشق رسول وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے.
عاشق رسول وہ ہے جو میرے نبی کی بات کو مانتا ہے۔ ہم نبی کی ذات کو مانتے ہیں، بات کو نہیں مانتے۔ جو نبی کی ذات کو مانے بات کو نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، جو نبی کی بات کو مانے ذات کو نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو ہم پکے سچے عاشق رسول بنے، نبی سے محبت کریں، مسلمان بن جائیں، اللہ ہمیں جنت دے اور جہنم سے بچ جائیں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اس کے بارے میں خود فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ سے محبت کرو، اللہ تم سے راضی ہو، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حضور کی تابع داری کرو، میرے حضور کے نقش قدم پر چلو، جو میرے حضور نے فرما دیا اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی کو بسر کرو۔ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، تمہیں جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں پکی سچی حقی اللہ ہمیں اپنے محبوب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم ربنا بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔